السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لکھا رہی آن لائن یوٹیوب چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ چلتے ہمارے ناول جان عزیز ریٹن بائی سونی مرزا قسط نمبر 13 اینڈ 14 کی جانب۔ جمیل چوروں کی طرح سب کی نظروں سے بچ بچا کر گھر میں قدم رکھ رہا تھا جب اچانک آریال ایک طرف سے نکل کر اس کے سامنے ہوا۔ اس کے اچانک امڑنے پر وہ وہیں بریک لگا گیا، نظریں جھک گئیں اور آواز بند۔ ساحل اور میرم منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلیں۔ کون جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک لمحہ گزرا اور آریال نے پے در پہ 3-4 تھپڑوں کو اس کے چہرے پر مارتے ہوئے اس کا سر گھما دیا۔ جمیل کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ سحر کا پیچھا چھوڑو گے یا میں چھڑواؤں؟ اس کے دھاڑنے پر وہ اپنا رخ اوپر اٹھا گیا۔ آنکھوں میں ہلکے سے پانی کے قطرے بہہ نکلے تھے۔ بھائی میں پیار کرتا ہوں اس سے، اپنی آنکھوں کے سامنے سے کسی اور کو ہوتے نہیں دیکھ سکتا میں۔ آپ چاہے جتنا مرضی مار لیں مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا جہاں وہ مقابل کو بری طرح ٹھٹکا گیا وہیں سب خاموش ہو گئے تھے۔ پہلی بار اس نے اپنے بھائی کے فیصلے سے انحراف کرنے کی جرات کی تھی اور وجہ ایک غیر محرم لڑکی تھی۔ مقابل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میرم کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے بھائی کو آج مار ہی نہ دے، جبکہ ساحل نے حیرانگی سے جمیل کی طرف دیکھا جو نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے جمع کر لایا تھا۔ غصے سے آریال کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ جمیل، سحر سے تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی، چاہے تم رو، چیخو، چلاؤ یا پھر مر جاؤ۔ اور اگر تم نے کورٹ میرج کرنے کا سوچا تو ریممبر، میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ لال آنکھوں سے اس کا چہرہ گھوٹا وہ درست لہجے میں بولا تو روبرو کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ معذرت بھائی، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں سحر کو کسی اور کی دلہن بنتے دیکھوں۔ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر بھائی پلیز۔ آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ مر جاؤ گے تو مٹی میں دبا دوں گا، اس نے بے حس ہوئے کہا۔ بھائی پلیز پلیز۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ منتیں کرنے لگا۔ سختی سے اس کے ہاتھ کو جھٹکتا ہوا وہ پیچھے ہو کر پھنکارا۔ تمہارا رونا دھونا مجھے پگھلا نہیں سکتا جمیل، اپنی ضد چھوڑ دو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ وہ دو ٹوک بولے روپوش ہو گیا۔ جمیل صوفے پر ایک طرف بیٹھ کر اپنے چہرے پر دونوں ہتھیلیاں رکھے رونے لگا۔ ساحل کو اپنے بھائی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی لیکن اس وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہیں تھا۔ اپنا سر جھٹک کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی نے ان دونوں کا بچپنا چھین لیا تھا۔ میرم کو بھی دکھ ہوا تھا لیکن وہ کیا کر سکتی تھی۔ آریال کے فیصلے کو بدلنا ناممکن تھا اور جمیل کے دل سے اس کی محبت نکالنے کا وہ اختیار نہیں رکھتی تھی۔ دم سادے وہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھی۔ بوا ایک طرف کچن میں کھڑی روز گھر میں ہونے والے تماشے دیکھتی۔ جب سے آریال نے اسے سختی سے بات کی تھی تب سے وہ گھر کے کسی بھی معاملے میں نہیں بولتی تھی۔ شاید سمجھ گئی تھی کہ گھر کا فرد ہونے اور گھر کے فرد جیسا ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آریال، وہ اس پر افسردگی سے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا جب میرم قریب آ کر نرمی سے بولی۔ وہ ایک جانب نگاہ ٹکائے خاموش تھا۔ میرم جانتی تھی کہ وہ اداس ہے۔ آریال، مجھے پتہ ہے کہ آپ پریشان ہیں جمیل کو لے کر، لیکن ایک بار آپ اس کے بارے میں بھی تو سوچ کر دیکھیں نا، وہ بہت پیار کرتا ہے سحر سے۔ اسی کے بارے میں تو سوچ رہا ہوں، اس نے تشنگی سے کہا۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اپنی محبت کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ مجھ سے بہتر بھلا یہ کون؟ بولتے بولتے ہی اپنے شوہر کی غصے سے بھرپور نگاہوں کو دیکھ کر اس کی چلتی زبان وہیں بند ہو گئی۔ وہ تکیوں کو غصے سے اچھال کر ایک طرف پھینکتا ہوا باتھ روم میں جا گھسا۔ اپنی زبان باہر نکال کر اس نے اپنی بے وقوفی پر خود کو کوسنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے جمیل کے قریب اپنا وجود بٹھا دیا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھا رو رہا تھا۔ جمیل، تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ آریال، مان جائیں گے، تم دیکھنا۔ اس نے اپنے دیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی بخش لہجے میں کہا تو وہ چہرے کے گرد سے اپنی ہتھیلیاں ہٹا کر دیکھنے لگا۔ میرم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پوری طرح سرخ تھا۔ آریال کی انگلیوں کے نشان ابھی بھی موجود تھے۔ پورا رخ بھیگ چکا تھا۔ بھابھی بھائی کبھی نہیں مانیں گے، میں جانتا ہوں انہیں ان کے فیصلے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ آواز بھی بھیگی سی تھی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیوں دل چھوٹا نہیں کرتے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آریال ٹھیک کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ سحر واقعی ٹھیک لڑکی نہ ہو۔ سحر کوئی غلط لڑکی نہیں ہے بھابھی، میں شروع میں اس کے ساتھ لوئل نہیں تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی۔ تمہاری آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہے، تمہیں فی الحال کچھ سمجھ نہیں آئے گا جمیل۔ بھابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے پر میں سحر کو نہیں بھلا سکتا۔ یہ صرف ہمارا وہم ہوتا ہے جمیل، جب محبت نصیب نہ ہو اور ہمیں اس کے بغیر جینا ہی پڑے تو جینا آ جاتا ہے۔ دھوکہ دینے والے لوگ نظروں سے ایسے گرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پاتے۔
ایک ایک لفظ کہتے وقت دور کہیں اس کی آنکھوں میں احسن کا عکس بھی ابھی بھی باقی تھا۔ سحر دھوکے باز نہیں ہے۔ میں سحر کی بات نہیں کر رہی، تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ بیوقوف مت بنو۔ خونی رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے بھائی نے ایک باپ کی طرح پالا ہے تمہیں، ان کی خلاف ورزی کر کے انہیں ہرٹ مت کرو۔ اور جب میں ہرٹ ہو رہا ہوں اس کا کیا؟ بھابھی میں نے آج تک بھائی کی کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن اگر غلطی سے محبت کر ہی بیٹھا ہو تو انہیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ منع کریں تو کوئی تو ریزن ہوگی نا۔ مجھے نہیں جاننی، آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ سر پھر انداز میں گویا ہوا تو میرم مایوسی سے اٹھ کر واپس کمرے میں آئی۔ آریال فریش ہو کر لیپ ٹاپ گود میں دھرے بیڈ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر پہلے والی بات سوچ کر اس کے تاثرات کو بھانپتی ہوئی پاس جگہ سنبھال لی۔ آریال وہ چپ چاپ سو جاؤ، اس کی بات کاٹ کر وہ اشتعال خیز ہوئے بولا تو اپنی بوتی وہیں تھام کر کے اس نے لحاف اوڑھا اور کروٹ بدل گئی۔ آریال نے اس کی پوچھ کو چند لمحات گھورنے کے بعد نظر گھما کر اسکرین پر جما دی۔ وہ لیپ ٹاپ پر سحر کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا جو اگلی صبح اپنے بھائی کو دکھانے تھے۔ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی تو ساحل نے دروازہ کھولا۔ دہلیز پر خان کو کھڑے دیکھ اس کی سکٹی گم ہو گئی۔ وہ اپنے سلیپنگ سوٹ میں ہی تھی جب خان نے اس پر نظر دوڑا کر کہا، ہائے بھائی اپنے کمرے میں ہے، میں بلاتی ہوں انہیں۔ الٹا جواب دیے اس نے جانے کے لیے رخ موڑا تو خان نے پیچھے سے پکارا، اس سے تو میں مل لوں گا، ابھی تم بات کر لو نا۔ اس نے ناگواری سے رخ پھیرا اور مقابل ہوئی۔ صبح صبح میرا موڈ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ جس کام سے آئے ہو وہ کرو اور جاؤ۔ لہجے میں تپش تھی، پر میرا تو اب پورا دن اچھا گزرے گا۔ صبح سویرے کسی حسین لڑکی کا دیدار جو کر لیا۔ دروازے کے ساتھ اپنا بایاں کندھا ٹکائے اس نے سینے کے اطراف بازو پھیلائے کہا تو ساحل چڑ گئی۔ خان آپ کو میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر چاہیے تھا تمہارا، کبھی دل چاہے گا تو بات کر لوں گا، پر مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں۔ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی ہے آپ جانتے ہو، اب محبت کی گنجائش نہیں ہے مجھ میں۔ ساحل ہمارا نکاح ہوا ہے، چاہے جو بھی ہو، لیکن اب تم میری بیوی ہو، اب تمہاری محبت اور توجہ پر میرا ہی حق ہے، تم مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ خان پلیز، میرا آپ سے بات کرنے کا کوئی… خان، اتنی صبح صبح تم یہاں؟ آریال کی گھمبیر آواز اچانک کچھ سے ابری تو ساحل وہیں چپ ہو گئی۔ ارے میں تم سے ہی ملنے آیا تھا، اس سے ساحل کے ایک طرف سے ہو کر نکلتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ کیوں، کوئی خاص بات تھی؟ ہاں وہ ٹائیگر کا لفظ وہ منہ میں ہی مروڑ کر رہ گیا، پھر ساحل کی طرف دیکھا اور اپنے لبوں کو چند لمحوں کے لیے بند کر لیا۔ میرا مطلب ہے کہ آریال، وہ نینا نے کل رات سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ہسپتال میں ہے وہ۔ کیوں، اسے کیا دورہ پڑ گیا؟ اس نے آئی بروز چڑھا لیے۔ ساحل ان کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کیے بنا وہاں سے رفو چکر ہو کر کچن میں گئی۔ ٹائیگر اپنے بھائی کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی، شاید اس لیے۔ طاہر نے کیا کر دیا اب؟ وہ کل رات کسی طوائف کے گھر میں ویا لایا، نینا سے اس کی ماں کے زیورات بھی لے کر اپنی بیوی کو دے دیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ بس اسی غم میں اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اسٹرینج۔ اوکے، تم ڈارلنگ سے کہو اس کی دیکھ بھال کرے۔ تم نہیں جاؤ گے ٹائیگر؟ اب اگر کسی کو مرنے کا شوق ہے تو مجھے اس کی جان بچانے یا اس کی جھوٹی تیمارداری کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ٹائیگر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بے وقوف لوگوں کے پیچھے ہسپتال کے چکر لگائے، اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ ٹائیگر، اپنی جان لینے کی کوشش کر کے اس نے بے وقوفی کی ہے، اور مجھے بے وقوفیوں سے سخت نفرت ہے، پھر چاہے وہ خود کی ہوں یا کسی اور کی۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنی بات مکمل کر کے فرش پر نگاہ ٹکائی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، ناشتہ کر کے جانا۔ نہیں ٹائیگر، نینا کو میری ضرورت ہے۔ ہں، اسے اپنی ہں، اسے اپنی سانسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ اسے تمہاری ضرورت ہے؟ ناشتہ کر کے جاؤ گے تم خان؟ جانتے ہو نا کہ مجھے انکار پسند نہیں۔ جواباً اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹائیگر، آپ نے بلایا؟ آفس میں اس وقت تمیز اور آریال موجود تھے جب ڈارلنگ نے اندر آ کر پوچھا۔ اپنی رولنگ کرسی پر بیٹھے اس نے مختصر کہا اور تمیز کو اشارہ کیا تو وہ کاؤنٹر پر پڑا لیپ ٹاپ اس کی طرف گھما گیا۔ اس نے اسکرین پر نظریں جمائی اور تھوڑی دیر بعد اس کی بھویں تن ہو گئیں۔ یہ لڑکی کون ہے ویڈیو میں ٹائیگر؟ اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سحر نام ہے اس کا، جمیل کی گرل فرینڈ۔ اوہ، تو اس کا مطلب جمیل نے بھی محبت کر لی؟ وہ مسکرائی۔ محبت نہیں، غلطی کی ہے، ایک دھوکے باز لڑکی پر اعتبار کرنے کی غلطی۔ میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ زخم کیسا ہے تمہارا؟ آریال انگلی سے اس کی گردن پر لگی پٹی کو پوائنٹ آؤٹ کر گیا۔
زخم دینے والے کے منہ سے حال پوچھنا اچھا نہیں لگتا۔ بعض زخم ملنا ضروری ہوتے ہیں تاکہ ہم غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں۔ خیر، آرڈر کیا ہے؟ وہ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے ایکٹیو ہو گئی۔ جمیل کو کڈنیپ کرنا ہے۔ کیا؟ ڈارلنگ سمیت تمیز نے بھی چونک کر دیکھا۔ ہاں، یہ کام میں خان کو بھی دے سکتا تھا، لیکن تم مجھ سے زیادہ شارپ ہو۔ جمیل کے سامنے آئے بنا تم نے اسے کڈنیپ کرنا ہے۔ لیکن اپنے ہی بھائی کو کڈنیپ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمیز تعجب سے گھور کر بولا۔ ٹائیگر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، فضول سوالات نہیں۔ اس نے آنکھیں دکھائیں تو دونوں نظریں جھکا گئی۔ نینا کی کلائی پر پٹی بندھی تھی، وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتی ہوئی خان کے سارے دفتر میں پہنچی تو آریال کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ اس کی طرف چلا آیا۔ تمیز بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ مرنے کا اتنا دل چاہ رہا تھا تو مجھے کہہ دیتی، میں مار دیتا تمہیں۔ خام خواہ میں خود کو اتنی کی خود کو اتنی زحمت کی تم نے۔ قریب کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر وہ ذرا سے اس پر جھک کر مخاطب ہوا تو نینا نے فسوں خیز مسکراہٹ پیش کی۔ مرنے کا شوق تھا لیکن سکون سے، تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتی۔ اور تم بہت بے حس ہو ٹائیگر، تمہارے ہاتھوں سے کبھی نہیں مرنا چاہوں گی۔ خود کو مارنے سے بہتر ہے کہ جو چیز تمہارے اندر تمہیں تکلیف دے رہی ہے اسے مار دو۔ کوشش کر رہی ہوں، مشکل ہے تھوڑا۔ اگر بھائی گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تو میرے گھر رہ سکتی ہو۔ شکریہ ٹائیگر، اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے کے لیے، لیکن میں ڈارلنگ کے ساتھ رہ لوں گی۔ ایک تسلی سے بھرپور اسمائل پیش کر کے اس نے نگاہ گلاس ڈور کی طرف ڈالی جہاں سے ڈارلنگ انٹر ہوتی دکھائی دی۔ ٹائیگر بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹائیگر، کام ہو گیا۔ زمین ہمارے مرڈر روم میں بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ گڈ، تم ہر کام وقت پر اور اچھے طریقے سے کرتی ہو، اس لیے مجھے تمہارا کام پسند ہے۔ آج پہلی بار اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ پھولے نہ سمائی۔ خوش ہونا تو بنتا تھا، آخر اس نے تعریف کی تھی جو کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ ویسے تمیز تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کہو تمیز۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ایک طرف کھڑے تمیز کو دیکھا جو چونک کر اسے تاڑ رہا تھا۔ ڈارلنگ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں؟ ہاں تم۔ کیا تم ڈارلنگ کو پرپوز نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی بات ہی کچھ اس انداز میں کی کہ وہ انکار نہیں کر سکا، جبکہ وہاں موجود باقی سبھی مسکرا رہے تھے سوائے ڈارلنگ کے۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر اس کی طرف بڑھا، انگلیاں مروڑ کر پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ تم تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو ڈارلنگ، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ کیا تم مجھ سے میں نے جس سے پیار کیا تھا اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اب اگر کسی نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اسے اکھاڑ پھینکوں گی۔ اس کے لفظوں کو بیچ میں ہی بھٹکتا چھوڑ کر وہ ایک چانٹا اس کے چہرے پر مارے لہجے میں بلا کی سرکشی لیے بولی اور نشانہ آریال تھا۔ اگر تمیز سے شادی نہیں کرنی تو ضمیر سے کر لو۔ ٹائیگر نے سب کے سروں پر پہاڑ توڑا۔ سب سے گہرا جھٹکا تمیز کو لگا تھا۔ نہیں ٹائیگر، اتنی بیوقوف نہیں ہوں جو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ پہلے سے کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے میں اس سے شادی کروں۔ وہ روبرو ہوئی۔ اور اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں تو میرم کو برداشت کر لو گی؟ ایک نیا طوفان ٹوٹ پڑا۔ ہاں، کیونکہ آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں۔ پر میں نہیں کروں گا ڈارلنگ، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور ویسے بھی جس دھوکہ لفظ سے مجھے نفرت ہے وہ میں خود میرم کو نہیں دے سکتا۔ پہلے پوچھ کر اب جب اس نے خود ہی انکار کیا تو اسے اپنی ذات پر ایک تمانچے کی طرح محسوس کرنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ سب کو جلا کر راکھ کر دے، لیکن اپنے اندر کے لاوے پر قابو پاتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہو کر نگاہیں مقابل کے سنجیدہ چہرے پر ڈال کر بولی، اب مجھے خود کی جانب بڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے آپ۔ عزت نفس بہت ہی قیمتی شے ہے۔ گڈ فار یو، اس لیے کسی اور کو قبول کر لو، جمیل کو اپنا لو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو ڈارلنگ، میں نہیں چاہتا کہ میں تم پر اپنی مرضی مسلط کروں، کیونکہ تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ تم خود لے سکتی ہو۔ آفٹر آل سمجھدار ہو، لیکن جمیل کو تمہارے علاوہ کوئی بھی لڑکی قابو نہیں کر سکتی، چاہے تو اسے ایک ٹاسک، ایک مشن سمجھ لو۔ یعنی آپ چاہتے ہو کہ میں جمیل سے شادی کر کے اسے کنٹرول کروں؟ یس، اس نے اپنی جیکٹ میں ہاتھ دھنسائے۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ گردن اٹھا کر بولی۔ اب تم ٹائیگر کے سامنے شرائط رکھو گی؟ اس نے نگاہوں کے پپوٹے موٹے کیے۔ آئی ایم سوری، لیکن پوری زندگی کا معاملہ ہے، سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ بولو۔ میں جمیل کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور جیسی اس گھر میں میرم کی حیثیت ہے بالکل ویسی اہمیت مجھے بھی ملے گی۔ منظور ہے؟ اس کا جواب سن کر وہ مسکرائی۔ تو پھر مجھے بھی ضمیر قبول ہے۔ تمیز کے پاؤں سے
فیصلہ سن کر زمین کھسک گئی۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا ٹائیگر کی طرف لپکا۔ ٹائیگر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ڈارلنگ کو پسند کرتا ہوں، تم اس کی شادی اپنے بھائی سے کروا رہے ہو؟ یہ ڈارلنگ کا فیصلہ ہے تمیز۔ وہ اگر تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، وہ اگر تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ سارا ملبہ اس پر ڈال کر اور ناک پر سے مکھی اڑا گیا۔ لیکن اس نے تمہارے کہنے پر حامی بھری ہے، کیوں ڈارلنگ؟ اس نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ جب ٹائیگر نے ٹیم کی باہری لڑکی سے شادی کی ہے تو میں بھی ٹیم کے باہری لڑکے سے ہی شادی کروں گی۔ لگتا ہے تم تھپڑ بھول گئے۔ اس کے لفظوں کی گہرائی کو آریال اچھے سے بھانپ گیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ٹیم سے نکل جاتا ہوں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر سمیت سب نے گھوری ڈالی۔ شٹ اپ تمیز! جو شخص اپنی اچھی خاصی وفادار ٹیم کو چھوڑ دے، میں اس پر بھروسہ کبھی نہیں کر سکتی۔ لیکن ڈارلنگ، انف تمیز! دوبارہ تمہیں لڑکیوں کی طرح ٹسرے بہاتے نہ دیکھوں میں۔ اس کی آنکھوں میں اترا ذرا سا پانی دیکھ کر ٹائیگر چیخا۔ سب کی زبانوں کو ٹیپ لگ گئی تھی۔ وہ بے آواز روتا ہوا دفتر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ بہت برا کیا ٹائیگر نے تمہارے ساتھ تمیز! سب کچھ جانتے بوجھتے اس نے تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا اور اپنے بھائی کو پریورٹی دی۔ دل شیر اپنے غنڈہ خانہ میں کرسی پر بیٹھا حقہ پیتا ہوا سامنے موجود تمیز سے اظہار افسوس کرتا دکھائی دیا۔ یہ ایک 35 سالہ شخص تھا جو ازل سے ٹائیگر کا جانی دشمن تھا۔ اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے وہ اپنے مخالف کے پاس تشریف لایا تھا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے، میں نے اپنی ساری زندگی لوٹا دی ٹائیگر پر، اس کے ساتھ وفا پر، اور اس نے مجھے یہ سلا دیا۔ تم چاہے جان بھی دے دو اس کے لیے، پر وہ تمہارے مقابلے میں اپنے سگے بھائی کو ہی ترجیح دے گا۔ میں بھی تو اسے بھائی سمجھتا تھا۔ تمیز رونے لگا۔ تم سمجھتے تھے نا، مگر وہ تو نہیں۔ دلشیر، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں ٹائیگر سے، بتانا چاہتا ہوں اسے کہ جب اپنا پیار چھن جائے تو کیسا لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آریال کے بدلے کی بھڑکتی آگ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہاں، لینا بھی چاہیے۔ آخر اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی محبت کو جدا کر دے؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے دلشیر، تمہاری مدد کے بغیر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مدد تو میں ضرور کروں گا، لیکن میں کیسے یقین کروں کہ تم اب میرے ساتھ وفادار رہو گے اور ٹائیگر کے غدار؟ کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ میں آج تک ٹائیگر کو نقصان نہیں پہنچا سکا کیونکہ میں اس کی کمزوری نہیں جانتا۔ تم مجھے اس کی کمزوری بتاؤ گے تاکہ میں اپنے باپ کا بھی بدلہ لے سکوں اور تمہارا بھی۔ اس نے چند لمحات خاموش رہ کر سوچا، پھر نظریں اٹھا کر واپس اسے دیکھا۔ پہلے اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کی خونی رشتے بھی نہیں، کیونکہ سہل اپنا بچاؤ خود کر سکتی ہے اور اس کے لیے اس نے اسپیشل سیکیورٹی بھی رکھی ہے۔ لیکن اب اس کی ایک کمزوری ہے جو کہ صرف میں نے محسوس کی ہے۔ کیا کمزوری ہے؟ وہ جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ میرم، اس کی بیوی، اس کی کمزوری ہے۔ اس پر وار کرو گے تو ٹائیگر کو جڑ سے ختم کر پاؤ گے۔ اوہ، تو میرم نامی اس کی بیوی اس کی کمزوری ہے؟ انگلی چباتا سوچ کر وہ پھر ایک بلند کہکا لگا گیا۔ آریال نے تقریباً 12 سال قبل اس کے باپ کو لڑکیوں کو فروخت کرنے کے جرم میں بھیانک موت سے نوازا تھا اور تب سے دلشیر اس کے خون کا پیاسا تھا، لیکن اس کا بال بھی بے کرنا مشکل تھا اور مارنا تو بہت دور کی بات تھی۔ زمین کی آنکھوں کے گرد پٹی باندھ کر اسے کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ ہاتھ پشت کی جانب رسیوں سے بندھے تھے اور ٹائیگر نے اندر داخل ہونے پر وہ دائیں سے بائیں گردن گھما کر آہٹ کو محسوس کرتا دکھائی دیا۔ ڈارلنگ بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ باقی سب کو اندر آنے سے اس نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ اس کی پٹی کھول گئی۔ جمیل نے اپنی آنکھوں کو جھٹکا دیتے ہوئے سامنے موجود اپنے بھائی کو دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پوری طرح شاکڈ ہے۔ بھائی، آپ مجھے بچانے آئے ہیں نا؟ تجسس کا شکار ہوتے ہوئے اس نے جب بے چینی سے پوچھا تو وہ کرسی کی گدی کو ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نیچے رکھ کر خود اس پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ کو جلا کر لبوں سے لگا گیا۔ اس وقت تمہارے سامنے تمہارا بھائی نہیں بلکہ ٹائیگر موجود ہے۔ ایک کش لے کر دھواں چھت کی جانب چھوڑتے ہوئے جب اس نے کہا تو وہ تیوری چڑھا گیا۔ ٹائیگر؟ ہاں، ٹائیگر، انڈر ورلڈ کا کھلاڑی، جرمن۔ ہاں ٹائیگر، انڈر ورلڈ کا کھلاڑی، جرمنی کا ڈان، گناہوں کی دنیا کا بادشاہ، ایک بے رحم، وحشی، درندہ صفت انسان۔ کیا بول رہے ہو بھائی؟ لگتا ہے دماغ پر چوٹ لگ گئی ہے۔ اس کی بے یقینی پر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا پھر سے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ اسے دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنی بائیں طرف کھڑی ڈارلنگ کی طرف اشارہ کیا تو وہ نگاہ اس پر ڈال دیا۔ یہ ڈارلنگ ہے، انڈر ورلڈ کی سب سے خطرناک گینگسٹر۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ڈارلنگ ہے، آپ کے آفس میں ایک امپلائی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی معصومیت
پر وہ کھل کر ہنسا تو جمیل حیرانگی سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو کبھی بھی اس طرح کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے صحیح کہا کہ یہ میرے آفس میں کام کرتی ہے، لیکن ایک امپلائر کے طور پر نہیں، بلکہ میری ٹیم کی ایک لیڈر بن کر۔ اور یہ اتنی اچھی کراٹے ماسٹر ہے کہ 1 منٹ میں تمہاری جتنی بھی جسم کی ہڈیاں ہیں ان کو چکنا چور کر سکتی ہے۔ بھائی کیا بول رہے ہو؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں کس لیے ہوں؟ میں سمجھاتی ہوں نا۔ ڈارلنگ اس کے قریب پھٹک کر اس کے چہرے پر جھک کر مخاطب ہوئی، پھر اپنی کمر سیدھی کر کے اس نے سینے پر بازو باندھے اور سنجیدگی سے بولنا شروع کیا۔ تمہارے بھائی مسٹر آریال پاشا ویسے نہیں ہیں جیسے دکھتے ہیں۔ یہ گینگسٹر ہیں، ڈان ہیں، ٹائگر کے نام سے انڈر ورلڈ میں مشہور ہیں۔ لوگوں کو ایسی بے رحم موت سے سرفراز کرتے ہیں کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اب تمہیں کڈنیپ کرنے کی ذمہ داری بھی انہوں نے مجھے دی تھی۔ تمہیں یہاں کڈنیپ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سحر کی شادی ہو جائے، اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا فضول بکواس ہے یہ کیا بول رہی ہے بھائی؟ وہ تلملا اٹھا۔ سچ کہہ رہی ہے، آج رات سحر کا نکاح ہے اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ تمہیں میں نے اس لیے کڈنیپ کروایا تاکہ تم اسے بھگا کر کورٹ میرج نہ کر سکو۔ کیا؟ جمیل چونکا۔ اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں ڈارلنگ تمہیں سحر کی اصلیت دکھائے گی تاکہ تم اس سے شادی کرنے کی تمنا بھی چھوڑ دو، اور تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہاری چوائس کس قدر غلط ہے۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ دیکھنا تو تمہیں پڑے گا، ڈارلنگ لفظ چبا کر بولی۔ کیا مطلب؟ یہ تمہیں سارے مطلب بہت اچھے سے سمجھا دے گی جمیل، اینڈ ٹرسٹ می، تمہارے دماغ کی بھی اتنی اچھی مالش کرے گی کہ سحر نامی بھوت تمہاری دماغ سے اتر جائے گا۔ اپنی کہہ کر وہ سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ کیا بھائی؟ یہ مارے گی مجھے؟ ڈرتے ڈرتے وہ پوچھ رہا تھا، لیکن ٹائیگر تو جا چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ڈارلنگ پر نظریں دوڑائیں تو وہ مسکرائی۔ جو تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، اگر شرافت سے دیکھو گے تو کچھ نہیں کہوں گی، ورنہ ٹائیگر نے مجھے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ میں جیسا چاہوں ویسا سلوک کروں تمہارے ساتھ۔ اس کے دھمکی دینے پر وہ کڑواہٹ کا ایک گھونٹ حلق میں اتار گیا، پھر وہ باہر گئی اور جب تھوڑی ہی دیر بعد واپس اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو لیپ ٹاپ کی اسکرین کو اس کے سامنے کر دیا۔ ویڈیو میں سحر مختلف لڑکوں سے مل کر عجیب گھٹیا سے کام کرتی دکھائی دی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کی سحر ہے جو کسی بھی لڑکے کی باہوں میں لیٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ویڈیو تمہارے پاس کہاں سے؟ ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنا یا کسی بھی ثبوت کو حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لڑکی بہت سے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے بے شمار پیسہ لوٹ کر نہ صرف خود کو امیر کہلواتی ہے بلکہ اپنی عزت بھی بیچ چکی ہے۔ نہیں، جھوٹا یہ سحر ایسا کر ہی نہیں سکتی، یہ الزام ہے اس پر۔ ثبوت تمہارے سامنے ہے، اور ایک بات یاد رکھنا کہ ٹائیگر کبھی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاتا۔ لیپ ٹاپ کو اپنی پشت پر کر کے اس نے پھر سے اس کے چہرے پر گھوری ڈال کر کہا تو وہ دانت پیس گیا۔ اور ہاں، جب ٹائیگر دوبارہ واپس آئے تو تب تک تم اپنے ذہن سے سحر کو نکال دو، ورنہ مجھے نکالنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اسے تنبیہ کر کے وہ کمرے سے نکل گئی۔ جمیل بے آواز رو دیا۔ میرم نیا موبائل ملنے کی خوشی میں مختلف طرح کی گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار تو اسے اچھا اینڈرائیڈ موبائل ملا تھا، تو خوشی کیسے نہ ہوتی۔ وہ بالکنی میں کھڑی سیفٹی گرل پر دونوں کونیاں ٹکائے ہوئے تھی۔ جب اسے کمرے میں ذرا سی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ آریال ہی ہے۔ موبائل کی اسکرین کو بند کر کے اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو وہ الماری سے کچھ نکال کر واپس جاتا دکھائی دیا۔ سنیے، اچانک کچھ سے نمودار ہونے والی اس کی باریک آواز پر وہ اپنے چلتے قدموں کو وہیں روک کر گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ بولو۔ جب اسے لہجے میں تھوڑی سی تپش محسوس ہوئی تو وہ اپنا فوراً نچلا ہونٹ لٹکا گئی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ کس نے کہا تم سے ایسا؟ چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے مجھے غلط لگ رہا ہے۔ تو مطلب ناراض نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر یہ ہر وقت آپ لفظوں میں اتنی سنجیدگی لیے کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ بندہ کبھی تو نرمی اور پیار سے بات کر لے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا رخ ایک طرف کرتا ہوا دھیرے سے مسکرایا اور اس کے بالکل قریب کھڑا ہو کر اسے دونوں کندھوں سے تھام کر مخاطب ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم چاہتی ہو میں تم سے پیار کروں؟ ارے نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ پورا منہ کھول گئی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ بندہ کبھی تو پیار سے بات کر لے۔ پیار سے بات کرنے کا کہا تھا، پیار کرنے کا نہیں کہا تھا۔ ایک ہی بات ہے۔ نہیں، ایک بات نہیں ہے نا۔ میرم، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہونے لگی ہے؟ جب اس نے اپنا چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب کر کے نرمی سے کہا تو وہ یک ٹک دیکھنے لگی۔ نہیں تو مجھے کیوں نہیں لگی آپ سے محبت؟ اسے نظر چراتا دیکھ وہ ایک بار پھر سے مسکرایا۔ بہت جلد تم خود اپنے منہ سے اقرار کرو گی، اینڈ ٹرسٹ می، مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے۔ آپ کو انتظار کیوں ہے؟
آپ خود کون سا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ لفظوں میں عجیب سی ناراضگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ محبت ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ تم شروعات کرو، میں اپنا بعد میں سوچوں گا۔ میں آپ سے محبت کر ہی نہیں سکتی، اس نے گردن اٹھا کر بڑے سوگ سے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ مسکراتا چہرہ اچانک سنجیدگی میں بدل گیا۔ کیونکہ میں جب بھی آپ کو دل سے اپنانے یا محبت کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے جب آپ نے حسن کی جان لینا چاہی۔ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ آپ اس شخص کے قاتل ہیں جس سے کبھی میں نے دل سے سچی محبت کی تھی۔ میں سب کچھ بلا سکتی ہوں آریال، پر یہ کبھی نہیں بلا سکتی کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے پیار کا قتل کیا تھا۔ وہ بمشکل زور لگا کر بولی تھی۔ اس کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب آنسوؤں کے پوری حدت قطرے مسلسل اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے، لیکن مقابل کے دل و دماغ پر ایک حشر برپا ہو چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے وجود میں پھیلتی گرمی اس کا فشار خون بھڑکا رہی ہو۔ بس پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ آریال کا غصہ قابو سے باہر ہونے لگا۔ اس نے جن ہاتھوں سے کندھے سے تھام رکھا تھا انہیں کو زور لگا کر اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ میرم دھڑام سے گری تھی۔ آریال کی آنکھوں کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ کوہنیاں میٹرس پر ٹکا کر گھٹنوں کو سمیٹتی ہوئی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ کتنی بار منع کیا تھا کہ میرے سامنے دوبارہ اپنے اس دھوکے باز عاشق کا نام مت لینا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اب دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا، اینڈ ٹرسٹ می، آئندہ تمہاری زبان سے غلطی سے بھی اس کا نام نہیں نکلے گا۔ اس کی جھنجھلاتی آواز نے اس کے پیر سے زمین کھینچ لی تھی۔ آریال نے جب اپنی پینٹ کا بیلٹ کھینچ کر نکالا تو میرم آنکھیں پھاڑ کر محسوس کیے جانے والے خطرے کو دیکھنے لگی۔ جان گئی تھی کہ اب بیلٹ سے اس کی پٹائی ہوگی۔ نہ 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 نہیں آریا، مجھے معاف کر دیں، میں اب معافی نہیں ملے گی۔ کہا تھا میں نے کہ میں باتوں کو بار بار رپیٹ نہیں کرتا، اب صرف سزا ملے گی، فنکار کے کہتے ہوئے گھٹنے بیڈ پر رکھے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرم کا دل دھک کر رہ گیا۔ وہ سسکیاں لے کر نفیم میں سر ہلانے لگی۔ آریال پلیز مجھے مت مارے۔ آواز کانپنے لگی اور وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے رحم کی بھیک مانگتی دکھائی دی، مگر اس نے اس کو مارنے کے لیے جب بیلٹ بلند کیا تو وہ اپنے چہرے پر دونوں ہتھیلیاں پھیلائے تیز تیز سانس لیتی ہوئی کپ کپانے لگی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آج خوف سے مری جائے گی۔ اس کی حالت دیکھ کر آریال کو نہ جانے کیسے اس پر ترس آ گیا تھا اور وہ غصے سے ہونٹ بھیج کر اسے وہیں سے سکتا چھوڑے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرم کا سانس کھل کر بحال ہوا، مگر آہیں ابھی بھی جاری تھیں۔ ڈارلنگ، کیا بنا؟ دفتر میں واپس آ کر اس نے ریسیپشن پر کھڑی کام کرتی ڈارلنگ کی طرف دیکھا۔ میں نے زمیل کو سارے پروف دکھا دیے تھے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ سحر نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا اور وہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ کیا اس نے اپنا ارادہ بدلا؟ کچھ دیر پہلے گئی تھی تو نہیں بدلا تھا، لیکن اب دوبارہ میں نہیں گئی۔ ڈارلنگ، تمہیں کسی بھی طرح سے سحر کے خلاف کنونس کرنا ہے تاکہ وہ تم سے شادی کے لیے ہاں کہہ سکے۔ ٹائگر، اگر یہ مشن ہے تو میں ضرور پورا کروں گی، لیکن اگر یہ میری عزت نفس پر تماچا ہے تو میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گی۔ بس شفاق انداز میں بولی۔ مجھے انکار پسند نہیں ہے۔ آنکھوں میں طے ابھرا۔ معاف کرنا ٹائگر، لیکن سیلف رسپیکٹ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے لیے ٹارگٹ ہے ڈارلنگ، اسے خود کی ذات کی توہین مت سمجھو۔ پھر ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ اب میں گھر جا رہا ہوں اور کل جب صبح یہاں آؤں تو زمیل کا فیصلہ تبدیل ہونا چاہیے، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ تم اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پائی۔ بے فکر ہو ٹائگر، مجھے بس ایک اجازت چاہیے۔ اگر زمیل سیدھی طرح نہیں مانا تو مجھے دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ تم جانتی ہو میرے رولز کیا ہیں، مشن کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کرو۔ میں سمجھ گئی۔ گڈ۔ ایک نظر اس کے کمرے کے دروازے پر ڈال کر جس میں اس کا بھائی قید تھا، وہ آفس سے روپوش ہو گیا۔ ڈارلنگ پھر سے ریسیپشن پر پڑی فائل میں کچھ نوٹ کرنے لگی۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ آریال نے جب دوبارہ کمرے کا رخ کیا تو میرم ابھی بھی بیڈ پر ایک طرف سمٹ کر بیٹھی دکھائی دی۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن سوجن زدہ سرخ آنکھیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ وہ خوب روئی ہے۔ اپنی جیکٹ کو اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے نکل کر کچن کا رخ کر گیا۔ برتن دھوتی بوا کو ایک طرف دیکھ کر وہ ان سے مخاطب ہوا۔ بوا؟ جی بیٹا۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ میرم نے کھانا کھایا؟ نہیں، جب سے تم گئے ہو کمرے سے نکل کر تب سے میں نے نہیں دیکھا کہ بس وہ روئی ہی جا رہی تھی۔ میں نے کھانا دیا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کیا تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کھانا دے کر کمرے میں آئے۔ ٹھیک ہے، مگر وہ جانے کے لیے گھوما تو ان کا مگر سن کر واپس پلٹا۔ میں کہہ رہی تھی کہ بیٹا اگر ہو سکے تو اس پر اتنا غصہ مت کیا کرو، دل کی بہت نازک لگتی ہے۔
شاید تم نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا ہوگا، تو بس جب سے تم گئے ہو تب سے رو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس معصوم بچی کا دل دکھے۔ اس کی عادت کو جانتے ہوئے وہ ڈر ڈر کر بول رہی تھی۔ آپ کھانا لے آئیں۔ ان کی بات کا کوئی خاص جواب دیے بغیر وہ لاؤنج سے ہوتا ہوا جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو سال نے اسے پوچھ سے پکارا، بھائی تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اپنا اوپر کی طرف بڑھتا قدم اس نے واپس نیچے رکھا اور مقابل ہو کر تیوری چڑھائی۔ ہاں وہ میں زمیل کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ آپ نے کال کی اسے؟ ہاں اس نے مجھے بتایا تھا اس کے کسی دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ آج رات اپنے دوست کے ہاں ہاسپٹل میں ہی رہے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ویسے تم تو ہر وقت اس سے لڑتی رہتی ہو اور اب فکر ہو رہی ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں بھائی جیسا بھی ہو، لیکن ہے تو میرا بھائی ہی۔ سو جاؤ جا کر۔ جی۔ ہونٹوں پر تبسم سجاتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آریال جب کمرے میں پہنچا تو میرم ابھی بھی اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ بوا کھانے کی ٹرے لے کر نمودار ہوئی اور اسے ایک ٹیبل پر رکھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کی اجڑی مورت دیکھ کر وہ قریب آ بیٹھا۔ میرم جانتی تھی کہ وہ قریب ہی بیٹھا ہے، لیکن نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرم میں جانتا ہوں کہ میں نے تم پر بہت غصہ کیا اور میں تمہیں آج بیل سے مارنے والا تھا، لیکن غلطی تمہاری اپنی ہے۔ مجھے احسن کا نام بھی نہیں سننا اور تم اس کی محبت کے قصے سناتی ہو۔ میں کوئی عام شخص نہیں ہوں جو آسانی اور خاموشی سے سب برداشت کر لے گا، اپنے دل پر پتھر رکھ لے گا۔ تم پر، تمہارے وجود پر، تمہاری جذباتوں پر بھی صرف میرا حق ہے۔ تمہیں مارنا نہیں چاہتا پر تم مجبور کرتی ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ جب معافی مانگنے کا ارادہ نہ ہو تو اپنی ذات کی صفائی پیش کر کے منانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے نظریں اٹھا کر تمانیت سے کہا، معافی کس چیز کی؟ میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو میں معافی مانگتا۔ غلطی تو تمہاری ہے جو اپنے شوہر کے سامنے ایک غیر مرد کی محبت کے قصے سناتی ہے۔ آریال میں نے آپ کو سچ بتایا تھا، آپ سے برداشت نہیں ہوا تو الگ بات ہے، اور ویسے بھی اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری زبان سے کبھی بھی کچھ ایسا نہیں نکلے گا جس کی وجہ سے آپ کو میری جان لینی پڑے۔ تمہیں مارنا میرا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں مار دیا تو خود کیسے زندہ رہوں گا؟ اس کے بولے گئے الفاظوں پر یقین نہ کرتی ہوئی وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے گھورنے لگی۔ آریال مزید اس کے قریب ہو کر اس کے نازک چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ میرم تم سے ایک ریکویسٹ ہے، اینڈ ٹرسٹ می، ٹائیگر پہلی بار کس سے ریکویسٹ کر رہا ہے۔ پلیز دوبارہ کبھی بھی کچھ بھی ایسا مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے تمہیں تکلیف پہنچانی پڑے۔ تمہیں اذیت یا تکلیف دے کر مجھے کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی۔ آپ کو تو صحیح سے محبت کرنی بھی نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ اپنی ہتھیلیوں کو اس کے چہرے کے گرد سے ہٹاتا ہوا وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ آریال ہم جس میں محبت کرتے ہیں اسے کسی بھی صورت میں تکلیف نہیں دے سکتے، چاہے وہ انسان ہمارے جسم کی رگ رگ کو کاٹ کر رکھ دے، لیکن محبوب کی آنکھوں سے نکلا ایک اشک بھی ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کس قسم کی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ محبت کا کہوں تو انکار کرتے ہیں، ورنہ اپنی مرضی سے مجھے پیار بھرے الفاظ بول کر اور کبھی جان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب میرے بدلتے ہوئے جذبات ہیں۔ جب میں غصہ میں ہوتا ہوں تو مقابل کوئی بھی ہو میں نہیں دیکھتا، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو تم پر پیار بھی آتا ہے۔ اب اس پیار کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہوگی، اس پیار کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر کسی چیز کا اچھا لگنا۔ وہ جو زبان سے الفاظ ادا کر رہا تھا اس کا دل خود بھی اس کی زبان دینے کو تیار نہیں تھا۔ اب کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ نہ چھوڑتے ہیں اور نہ اپناتے ہیں؟ اپنایا تو ہے، ایسے نہیں اپنایا جاتا، محبت کرنی پڑتی ہے۔ سوری میں نہیں کر سکتا، اس نے دو ٹوک کہا۔ آریال آپ، اچھا بس، اب تم بالکل نہیں رو گی، روتی ہوئی کسی ہارر فلم کی چڑیل لگتی ہو۔ اس کی بات کو کاٹ کر اپنے سناتے ہوئے وہ مسکرایا، پھر اچانک اس کے چہرے پر جھک کر اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چوم گیا۔ بس مجھے محسوس کرو، باقی سب کچھ بھول جایا کرو۔ رخساروں پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ سیدھا لبوں کا رخ کر گیا۔ میرم اسے محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں خود بخود پل بھر کے لیے بے قابو ہو گئی۔ اس سے اگلے ہی لمحے نہ جانے سے کیا ہوا اور وہ خود کو اس کے پوری طرح حوالے کر گئی۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اپنی کرسی سیدھی کرتے ہوئے ڈارلنگ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر زمین سے پوچھا۔ اس کے گال ابھی تک بھیگے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کافی دیر تک روتا رہا ہے۔ بھائی کہاں ہیں؟ وہ گھر جا چکے ہیں، اب تم میرے حوالے ہو۔ مجھے بھائی سے بات کرنی ہے، وہ لفظ چبا کر بولا۔ وہ تو صبح سے پہلے نہیں آئیں گے۔ تم مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا۔ میں تم سے شادی کر لوں گا لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ شرط کا لفظ سن کر اس نے اپنی بھویں تن کی، پھر اپنے چہرے کو اس پر جھکا کر مخاطب ہوئی۔ ڈارلنگ ٹائیگر کے علاوہ کبھی کسی کی کوئی شرط نہیں مانتی۔ اگر تم میری شرط نہیں مانو گی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔
تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا فیصلہ تبدیل نہیں کروا سکتی؟ اور پھر سے خوشی سے ٹیک لگا گئی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے مار پیٹ کر میرا فیصلہ تبدیل کروا سکتی ہو؟ سیدھا جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا سوال اس انداز میں داغا جیسے وہ اس کے لفظوں کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ڈارلنگ کے لیے سب کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے تبدیل کروا چکی ہوں میں، اس نے مغرور ہوئے کہا۔ پر تم شاید بھول رہی ہو کہ میں بھی تمہارے بوس ٹائیگر کا بھائی ہوں۔ اگر میں ایک بات پر اڑ گیا نا تو تم چاہے کچھ بھی کر لو، پر تم مجھ سے میری بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکو گی۔ سمیل کے لفظوں کو کھرچ کر بولنے پر وہ زوردار قہقہا لگا گئی۔ اس کے ہنسنے پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، آئی ایم امپریسڈ، مختصر کہہ کر اس نے پھر سے اپنی ہنسی کو بلند کیا۔ سمیل کو اپنی اچھی خاصی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتا، ہاتھ تو بری طرح بندھے تھے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میرے ہاتھ کھولو، اس نے گھورتے ہوئے کہا تو اس کی ہنسی دب گئی۔ ڈارلنگ کی ہمت کو چیلنج مت کرنا، ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ تو پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ میرے ہاتھ کھولو۔ میں کس سے نہیں ڈرتی مسٹر جمیل، اور یہی بات تمہارے ٹائیگر کے بھائی ہونے کی، تو ٹائیگر ٹائیگر ہی ہے۔ تم تو کیا، بلکہ کوئی بھی شخص اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس کا میں فیصلہ تبدیل نہیں کروا سکتی، ورنہ آج میرم اس کی بیوی نہ ہوتی۔ ویسے بول رہی تھی جیسے ایک ایک حرف کو پوری گہرائی سے نکال رہی ہو۔ مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں ہے، تم بھائی کو بلاؤ بس۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ صبح سے پہلے نہیں آئیں گے، تو بار بار ایک ہی سوال کر کے میرے دماغ شارٹ مت کرو۔ ایک بات بتاؤں میں تمہیں؟ کہو۔ اگر تم ایک بار میرے نکاح میں آ گئی نا تو میں تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا۔ وہ ایک بار پھر سے شدت سے ہنسی تو اسے دوبارہ غصہ آنے لگا۔ تم میری اکڑ کبھی نہیں نکال سکتے سمیر۔ ڈارلنگ تک پہنچنا اور اسے دبانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ جا رہی ہوں، ویسے بھی اس بند کمرے میں مجھے تمہارے ساتھ ساری رات بیٹھ کر گپیں ہانکنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ فوراً اٹھی اور تیکھی نظروں سے گھورتی ہوئی چلی گئی۔ جمیل نے سر جھٹکا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ دل شیر کے ساتھ ہاتھ ملا کر میں نے ٹائیگر سے دشمنی مول لے لی؟ اگر ٹائیگر کو میری حرکت کے بارے میں ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ مجھے تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ کھڑکی کو ایک ہاتھ سے تھامے کھڑا تمیز اپنے فلیٹ کی اونچی بلڈنگ سے نیچے دانوں کی طرح نظر آتی ٹریفک کو دیکھ کر خود سے انتقام ہوتا ہوا سوچ کر بھی لرز اٹھا۔ نہیں نہیں، مجھے یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر مجھے ٹائیگر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ مجھے اس کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اپنے خود کے خیالات سے الجھتے ہوئے خوف سے اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ لیکن ٹائیگر نے بھی تو میرے ساتھ غلط کیا ہے، اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے بھائی جیسے دوست کا دل دکھایا ہے۔ ایک باغی سوچ نے جنم لیا، لیکن مجھے اتنی بھیانک موت نہیں مرنا۔ پر ٹائیگر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اسے کیا وہ خود دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرے؟ مگر میں نے بھی تو غلط کیا ہے اس کے جانی دشمن کے ساتھ دوستی کر کے۔ پتہ نہیں وہ دل شیر بیچاری میرم کے ساتھ کیا کرے گا۔ ویسے اس سب میں میرم کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن ٹائیگر کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اپنی جان سے عزیز چیز کھونے کی تڑپ اور دکھ کیا ہوتا ہے۔ پر اگر دل شیر نے میرم کو مار دیا تو؟ نہیں، وہ کیوں مارے گا؟ میرم سے اس کی کیا دشمنی؟ مگر ٹائیگر سے دشمنی میں وہ معصوم میرم کی جان لے بھی سکتا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مارے گا، اور اگر مار بھی دیا تو ٹائیگر کو تو اچھا سبق مل جائے گا، پھر وہ دوبارہ کبھی کسی سے اس کی محبت نہیں چھینے گا۔ اپنے اندر کی اچھائی اور برائی سے لڑنے والی جنگ میں بالآخر شیطانی برائی جیت گئی اور اچھائی مان پڑ گئی۔ آریال شاور لے کر باتھ روم سے نکلا تو میرم ابھی تک ہاف اوڑھے پرسکون نیند سوتی دکھائی دی۔ نیند میں اس کے چہرے پر ہمیشہ کوئی عجیب سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو گردن کے اطراف اور کمر کے پیچھے ڈھکتے دیکھ وہ ہلکے سے ہونٹوں کو پھیلا گیا۔ اپنے بالوں کو ٹاول سے جھاڑ کر پھر وہ اس کے وجود پر ذرا سا جھک کر ماتھے کو چوم گیا۔ میرم نیند میں ذرا سی کسمائی اور پھر سے سو گئی۔ یہ میں اسے پاگلوں کی طرح کیوں دیکھ رہا ہوں؟ کچھ دیر اسے کھڑا رہ کر تکنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں خیال کھوتا، یہ بیوقوف لڑکی مجھے اتنی اچھی کیوں لگنے لگی ہے؟ میں ہمیشہ خود سے ایسا سوال و جواب کیوں کرتا ہوں؟ کیا مجھے سچ میں میرم سے محبت ہو گئی ہے؟ اپنے من میں انڈے آخری فکر کو سوچ کر اس نے جھٹ اپنا سر جھٹک دیا۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں کو کنگھی کرنے لگا تو شیشے میں اس کے لیٹے ہوئے وجود کا عکس دکھائی دیا۔ نگاہوں نے پھر سے اس کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کر لیا۔ اچانک دوبارہ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی آنکھیں چند لمحات کے لیے بند کیں اور پوری طرح اس کے وجود کو اپنے ذہن سے نکال کے کمرے سے افو چکر ہو گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی، کھڑے ہو کر کمرے میں چاروں جانب نظر دوڑائی تو اسے کہیں نہ پا کر خاموشی سے فریش ہونے چلی گئی۔
اپنا باتھنگ ڈریس پہن کر جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو یعنی کل آریال دوبارہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ میرم کو باتھنگ ڈریس میں دیکھتے ہی نظریں اس کے گول مٹول چہرے رخ پر چمٹ گئیں۔ کچھ دیر اس نے نظریں چرانے کے بعد میرم نے اپنا ٹاول اتارا تو گیلے بالوں نے گردن کے چاروں طرف کو گھیر لیا۔ اپنے سینے پر بازو سمیٹے وہ اس سے شرم محسوس کرتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو دروازہ بند کرنا چاہا۔ آریال نے اپنا ہاتھ رکھ کر واپس اسے کھول دیا۔ میرم کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ معصوم سی شکل بنائے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے شاید اب پھر سے وہ فرار نہیں ہو پائے گی۔ ویسے میں ناشتہ کر کے اپنے آفس میں جا رہا تھا اور کمرے میں گاڑی کی چابی دینے آیا تھا، لیکن تم نے اس طرح یوں میرے سامنے آ کر غلطی کر دی، تو اب تمہیں سزا ملے گی۔ دروازے کے ساتھ اپنا کندھا لگائے اس نے مسکرا کر کہا تو میرم اپنی نگاہیں میچ گئی۔ اس کے قریب جا کر اس کے ڈر سے بھرپور چہرے کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر دوبارہ مسکرایا اور جھٹ سے گود میں اٹھا لیا۔ میرم اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جانتی تھی کہ بھاگنے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ اسے بیڈ پر لا کر لٹایا اور قدم بڑھا کر کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا۔ تب تک میرم سکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ گی مجھے، ویسے مجھے جب میں کمرے میں آتا ہوں تو تم ہمیشہ اپنا ڈریس لے کر باتھ روم میں جاتی ہو، ڈریس پہن کر ہی واپس آتی ہو۔ پھر آج جب میں کمرے میں نہیں تھا تو پھر ہی یہ باتھنگ ڈریس کیوں پہنا؟ بالکل اس کے قریب بیٹھ کر اسی کمرے میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھسکاتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس نے خاموشی سے نظریں اور سر جھکایا تو تھوڑا سا ہنسا۔ اس کے ہنسنے پر میرم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ پھر سے قدرے حسین لگ رہا تھا۔ ہنسی واقعی قاتلانہ تھی۔ اب تک تو شرم اتر جانی چاہیے۔ پھر سے اپنی گردن جھکائے اس نے کہا تو وہ خاموشی ساتھ گئی۔ رخساروں پر سرخی نمودار ہوئی۔ اوہ، تمہارے لال اور گلابی ہوتے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ اب تمہیں میری قربت سے چڑ نہیں ہوتی۔ اس کے بولنے پر میرم نے تعجب سے تاڑا۔ آریال کے نین اس کے برہنہ کندھوں پر جا کر ٹک گئے۔ اس کے چہرے کو اپنی تیریوں میں لے کر وہ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ تم بہت پیاری ہو میرم، اور مجھے خوشی ہے کہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا وہ میٹھے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے اعصاب محبت سے بھر چکے تھے۔ آریال مجھے کچھ کہنا ہے۔ میرم نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بولو نا۔ وہ اس پر سے ہٹتا ایک ایک لفظ پر زور دیتا پیچھے ہوا۔ میرم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے آریال نے زور سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ کے غصے سے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کبھی بھی غصے میں آپ واقعی میری جان لے لیں گے۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف تھا۔ مقابل نے اپنا نچلا ہونٹ دبایا۔ میں ایسا ہی ہوں میرم، اور ایسے ہی شخص کے نکاح میں ہو تم۔ لیکن میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں بلکہ تمہیں ان چیزوں سے بچانا ہے جو تمہارے لیے خطرناک ہیں۔ تم کچھ نہیں جانتی میرم، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی جرم یا میری کسی بھی غلطی کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے۔ اس لیے میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرو اور باقی کسی سے بات بھی نہ کرو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کس طرح میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو اپنے آپ کو تقسیم کر چکا ہوں میں، اور جسے تقسیم کر دیا جائے اس پر ضرب نہیں لگانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو کبھی غصہ نہ دلاؤں، لیکن اگر جانے میں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ پلیز مجھے اتنا مت ڈرایا کریں کہ کسی دن خوف سے میرا دل ہی پھٹ جائے۔ اتنا مت ڈرا کرو مجھ سے۔ میں ساری دنیا کے لیے ٹائیگر ہوں، لوسیفر ہوں، چیمن ہوں، ایک انتہائی بے رحم انسان ہوں، مگر تمہارے لیے ویسا نہیں ہوں۔ مجھ سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے محبت کرنے کی کوشش کرو۔ ٹرسٹ میں میرم، مجھ سے محبت ہو جائے گی تو ڈر نہیں لگے گا۔ اس کے لفظوں کو بغور سنتی وہ ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی مسکرائی۔ ویسے بڑی تیز ہو تم، مجھے باتوں میں لگا کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنسی۔ اوکے، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے آج کچھ بہت ضروری کام کرنے ہیں۔ شام 8 بجے واپس آؤں گا تو تیار رہنا، کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کریں گے۔ اوکے۔ اس نے مختصر کہنے کی دیر تھی اور پھر سے اس کے لبوں پر تیزی سے اپنی مہر ثبت کر کے اٹھا اور جانے کے دروازہ کھولتے ہی پھر سے گردن اندر کر کے مخاطب ہوا۔ 8 بجے مینس 8 بجے۔ اوکے، 8 بجے۔ اس نے ریپیٹ کیا تو پھر سے اپنے چہرے پر تبسم سجا کر چلا گیا۔ میرم ایک بار پھر دوبارہ خود سے ہنس کی۔ آریال نے دفتر میں قدم رکھا، سب نے باری باری سلام کہا۔ وہ کبھی کسی کے سلام کا سیدھے سے جواب نہیں دیتا تھا، بس سر ہلا دیا کرتا۔ اس نے سب کو عجیب نظروں سے دیکھا، گویا کچھ ٹٹولنے کی کوشش میں ہو۔ سب اپنی پشت پر ہاتھ باندھے پینٹ شرٹس میں ایکٹیو کھڑے تھے۔ تمیز کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نے اسے کال کی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، خان بولا۔ میں اس کے گھر پر گئی تھی پر اس نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈارلنگ نے ہمیشہ کی طرح سب پر بازی لی۔ خان، تم دوبارہ فون کرو اسے، اگر وہ کال ریسیو کرے تو کہو کہ اگلے 10 منٹ میں یہاں ہوں، دوسری صورت میں اسے گھر جا کر اسے گھر سے اٹھا لاؤ۔
لیکن ٹائیگر، اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اسے گھر سے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فالتو سوالات نہیں۔ اس کے قریب جا کر اس نے خان کے چہرے پر گھوری ڈالے روب سے کہا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا گیا۔ نینا، تم دلشیر کو ٹریک کرو۔ اس کی طرف گردن گھما کر وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے خاموشی سے سر کو اوپر نیچے ہلایا اور اپنے مخصوص کیبن میں چلی گئی۔ ڈارلنگ، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنے پیچھے چلنے کا حکم سن کر اس کے قدموں کی پیروی کرنے لگی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو زمین نے نگاہ اٹھائی۔ کیسے ہو زمین؟ اس کے قریب کھڑے ہو کر آریال نے سگریٹ کو لائٹر سے جلاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، مجھے باندھ کر کیوں رکھا ہے؟ لہجے میں غصہ تھا۔ اس نے آنکھ سے ہی ڈارلنگ کو کوئی اشارہ کیا تو ہاں میں سر ہلا کر اس کے دونوں ہاتھ کھول گئی۔ اپنی کلائیوں پر بنے سرخ نشانات کو دیکھ کر اس نے عجیب سا منہ بنایا، پھر اٹھ کر مقابل کھڑا ہو گیا۔ آریال نے دھواں چھت کی طرف چھوڑا۔ کیا سوچا تم نے؟ زہر کا بھول اترا یا نہیں؟ اس کے سوال پوچھنے پر وہ ایک نظر ڈارلنگ پر ڈال کر پھر سے روبرو کو دیکھنے لگا۔ بھائی، میں ڈارلنگ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سگریٹ کو پھر سے ہونٹوں سے الگ کر کے اس نے تیوری چڑھائی۔ میرا جب جس سے ملنے کا دل کرے گا میں ملوں گا۔ آپ اس بات کا کبھی بھی شکوہ نہیں کریں گے کہ میں کس سے ملا اور کیوں ملا۔ اگر تم شادی کے بعد بھی دوسری لڑکیوں سے تعلق رکھنے کا سوچ رہے ہو تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ ڈارلنگ کا ہے، اس لیے اس سے ہی پوچھو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو زمین نے سوالیہ نظروں سے اپنی دائیں طرف کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا۔ تم جس سے چاہو مل سکتے ہو، مجھے ویسے بھی تمہارے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں۔ شکریہ، تو پھر مجھے یہ شادی منظور ہے۔ وہ مسکرایا۔ لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں میں مسٹر جمیل، ڈارلنگ ہر چیز سود سمیت واپس کرتی ہے۔ اگر غیر لڑکیوں سے ملو گے تو پھر میرے معاملے میں بھی اپنا دل بڑا رکھنا۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس نے دھڑلے سے کہا۔ پہلے شادی تو کر لو، تمہارا حساب کتاب بعد میں دیکھیں گے۔ جمیل، تم کبھی بھی ڈارلنگ کو ہلکے میں مت لینا، تمہیں ہر چیز کا حساب دے گی، لیکن حساب وصول کرنا بھی آتا ہے۔ شہر کی اصلیت تو تم جان چکے ہو، اب ڈارلنگ کے معاملے میں کچھ بھی الٹا سیدھا کر کے بیوقوفی مت کرنا۔ جو زبان کی کڑوی ضرور ہے لیکن لائل لڑکی ہے۔ ڈارلنگ کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اس کی ٹائیگر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، پر دل شدت سے رویا۔ کاش ٹائیگر، کاش آپ مجھے لائل سمجھ کر ہی اپنا لیتے۔ کاش کچھ تو ایسا ہوتا جو آپ کو میرا ہونے کے لیے مجبور کر دیتا۔ سمیل کا شادی کے لیے ہاں کہنا دراصل آپ کو ہر لمحہ اپنے قریب دیکھنے کے لیے بولا ہے۔ کاش کہ کبھی آپ میری محبت کی اس قربانی کو ہی سمجھ سکو۔ خود سے سوچتے سوچتے اچانک اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ وہ کبھی کسی کے لیے نہیں روتی تھی، لیکن ٹائیگر کی بات سب سے الگ تھی۔ اپنے بھائی کی کمر پر تھپکی دیتا ہوا وہ روپوش ہوا تو اس نے نم پلکوں سے ہی زمیل کے چہرے پر ایک جھلک ڈالی اور منزل سے غائب ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ منہ کیوں سجا ہوا ہے؟ سیڑھیوں پر سال کو افسردہ بیٹھا دیکھ میرم نے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ روحان کی یاد آ رہی ہے بہت۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ ٹائم پاس کیا۔ یونیورسٹی جاتی ہو تو دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تمہاری؟ نہیں، پچھلے کچھ دنوں سے وہ لاپتہ ہے۔ اس کے گھر والے پولیس کی مدد سے اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا لاپتہ ہے؟ تعجب سے اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ من کے کسی کونے میں آریال کا خیال ٹپکا۔ اس کے سوا ایسا کون کر سکتا تھا بھلا؟ کتنے دنوں سے لاپتہ ہے؟ اس کے گھر والوں نے تو کہا کہ جب سے وہ میرے گھر آیا تھا تب سے اس کا کچھ پتہ نہیں، اور وہ مجھے بھی اریسٹ کروانا چاہتے تھے۔ پھر اس نے تجسس بڑھتا ہی گیا۔ لیکن بنا ثبوت کے مجھے اریسٹ نہیں کروا سکتے، اور میرا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں۔ اچھا تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ جلدی اس کا کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں جانتی ہوں مجھے اس کے بارے میں اب نہیں سوچنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں میرم بھابھی، وہ شخص میرے خیالوں سے نکلتا ہی نہیں۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا ہے لیکن میرا دل سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں تمہاری سچویشن بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں خود ایسے وقت سے گزر رہی ہوں۔ ایک بات تو بتاؤ مجھے۔ پوچھو۔ جب کسی اور سے پیار کرتی تھی تو پھر میرے بھائی سے شادی کیوں کی؟ ہمیشہ کہتی ہو کہ بھائی نے زبردستی کی تمہارے ساتھ، لیکن وہ کیسے زبردستی کر سکتے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سال میں اس معاملے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی پلیز۔ پر کیوں؟ وہ پوری طرح اسی طرف گھوم گئی۔ کیونکہ میں نے اپنے دل کو بڑی مشکل سے سمجھایا ہے، بڑی مشکل سے راضی کیا ہے کہ ایسا جا چکا ہے اور اپنی زندگی میں وہ نہیں ہے۔ اب میں کسی اور کی بیوی ہوں اور کسی اور کی عزت ہوں، اپنے خیالوں میں کسی اور کو جگہ دے کر میں آریال سے دغا نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں احسن سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن تھی۔ اب تو شاید وہ پیار بھی کہیں دفن ہو گیا۔ اور حقیقت بتاؤں میں تمہیں، آریال کبھی بھی میرا اپنا انتخاب نہیں تھے، نہ ہی مجھے ان میں کبھی کوئی دلچسپی رہی۔ لیکن جو اعتماد ہم ایک محرم پر کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ایک غیر محرم پر نہیں کر سکتے۔ من میں کہیں نہ کہیں ایک خلیص سی رہتی ہے کہ وہ ہماری عزت کا محافظ نہیں ہے۔ آریال چاہے جیسے بھی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ میری عزت کے محافظ ہیں، میری عزت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔
اور سچ کہوں تو عزت محبت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ جو شخص تم سے محبت کرے وہ تمہیں اپنی عزت بھی بنائے، لیکن جو شخص تمہیں اپنی عزت بنا لے تو وہ سچ میں قابل محبت ہے. وہ ایک لفظ ٹھہر کر بولی تو سحر کتنی ہی دیر اس کی نگاہوں میں اپنے بھائی کی محبت کا عکس تلاش کرتی رہی. پھر بالآخر پوچھ ہی بیٹھی، کیا میرے بھائی سے محبت ہو گئی ہے؟ میرم نے اپنی گردن کا رخ سیدھا کیا پر چند لمحات کے لیے خاموش رہی. محبت نہیں ہوئی، بس اعتبار کرنے لگی ہوں ان پر. اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تمہیں پتہ ہے محبت کی پہلی سیڑھی اعتبار ہی ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو اگر مجھے آریان سے محبت بھی ہوگی پھر بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا نکاح ہوا ہے. اپنے محرم سے محبت کرنے میں افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے. تم مانو یا نہ مانو پر تمہارے چہرے سے صاف لگ رہا ہے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے. پتہ نہیں، اس نے کندھے سکیڑے. ویسے میں نے تو سنا تھا کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے. غلط سنا، محبت کئی بار ہو سکتی ہے لیکن عشق صرف ایک بار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب تمہیں دوسری محبت ہو گئی ہے؟ وہ ہنسی. دوسری محبت پہلی محبت سے زیادہ عزیز ہوتی ہے کیونکہ وہ نتائج دیکھنے کے باوجود کی جاتی ہے. ہائے، اس کا مطلب تو پکا تمہیں بھائی سے محبت ہو گئی ہے. اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بڑے انداز سے کہا تو میرم قہقہہ لگا گئی. اچھا میں جوس بنانے جا رہی ہوں، تم پیو گی؟ نیکی اور پوچھ پوچھ ضرور پیوں گی. دونوں نے ایک بار پھر سے ہنسی کے ماحول کو خوشگوار بنایا. پھر سہل اٹھ کر کچن کا رخ کر گئی. اگر اس میں کہیں اٹک رہی ہوں یا کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہوں گی. اور بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.